گیلانی صاحب نے بہت دردناک منظر، اور آپ یقین مانیے گیلانی صاحب تو 1 لاکھ بتا رہے ہیں، پولیس کے ہاتھوں مارا جائے چاہے فوج کے ہاتھوں مارا جائے، اگر ایک آدمی بھی مرتا ہے دیٹس اے ٹریجڈی. اف مور دین ون ڈائی دے آر اونلی اسٹیٹسٹکس. لیکن گیلانی صاحب آپ تو عالم ہیں، میں تو اپنے آپ کو صرف طالب علم مانتا ہوں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. فتنے سے ڈرو، مسچیف سے ڈرو، کیونکہ مسچیف جب کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو لوگ پریشان ہوں گے، جن کو سزا ملے گی وہ صرف ان کو نہیں ملے گی جو مسچیف کرتے ہیں، بلکہ معصوم لوگ اس کے دائرے میں آئیں گے. جب آپ جو تحریک آپ نے 20 سال چلائی، 2008 سے آپ پیسفل ہو گئے، جو تحریک آپ نے چلائی ہے جس کے نتیجے میں 2.5-3 لاکھ کشمیری پنڈت گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گیا، اس تحریک کے بعد آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا. What I'm going to do as an exceptional case, I have said last question, but what I am going to do. عارف صاحب کی بات کا میں جواب نہیں، مجھے معاف کیجیے، میں اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا. مسٹر Aditya Raj Kaul has been asking, and I had his name, but I missed him. Mr. Aditya Raj Kaul. Mr. Chairperson, thank you very much for letting me speak. I'm truly pained today, and I'm aghast that a person very close and a mirror image of Osama bin Laden is talking about democracy today. Sir, I am a Kashmiri. I'm a Kashmiri Pandit myself. I was just 9 months old when I was thrown out of Kashmir. My mother had to pull me and keep me in a cloth so that people like Gilani, Sayyid Ali Shah Gilani, who is sitting here, do not kill me. There were hundreds like kids like me who were killed. There were hundreds of women who were raped in Kashmir. I'm not talking as a Kashmiri Pandit today. I'm talking as a common Kashmiri. What does he have to say about Kashmiri Pandits, the Ladakhis, the Jammu people, the Gujjars, the Bakarwals, who are suffering for all these years? Sir, I haven't finished yet. I do not want answers from him. I would request you. Just a second. I do not want answers from him. I know him. I know his ideology. I know what he is fighting for. اتنا ہی مجھے بتا دیجئے، عبد الغنی لون تو آپ کے اپنے تھے، ان کو کیوں مروایا آپ نے؟ میری بات سنیے. عبد الغنی لون تو اپنے تھے، حریت کے تھے، کیونکہ وہ انڈیا کی بات کرتے تھے تو انہیں بھی مروا دیا. بس ایک ہی چیز میں آپ فیتھفل ہیں، جو آپ کے ماسٹرز ہیں اکراس دا بارڈر پاکستان میں، ان کی بات آپ 2 ٹوک رکھیں گے، لیکن کشمیریوں کی بات کبھی نہیں بولیں گے. آپ گن کلچر کی بات کرتے ہیں، گن کلچر وچ سیٹ دا بیس آف آر ایکزوڈس، اس کی بات کرتے ہیں. آپ کیا آج تک لال چوک بند کیا ہے آپ نے یاسین ملک کے خلاف، جس نے کشمیری پنڈتوں کو بھگایا ہے کشمیر سے؟ کیا بٹا کھراٹے کے خلاف آواز اٹھائی؟ صاحب, I think you made your point very vociferously, and I think now I'm going to ask Mr. Gilani. میں اپنے پنڈت بھائی بیٹے سے کہوں گا کہ وادی کشمیر سے پنڈت برادری کا جانا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ ایک سازش کے تحت وہاں سے نکالے گئے، جب وہاں جگموہن صاحب ویسے تو گورنر کام کر رہے تھے، ہم لوگ جیلوں میں تھے، ہم لوگ باہر نہیں تھے کہ ہم پر کوئی الزام دھرے، بلکہ ایک سازش کے تحت ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ ہمیشہ سردیوں میں جموں جاتے ہو یا دلی جاتے ہو تو 2-3 مہینوں کے لیے آپ لوگ چلے جاؤ تاکہ ہم اس مومنٹ کو کرش کر سکیں اور اس کے بعد آپ لوگ آ جاؤ گے. تو یہ ایک سازش تھی جس سازش کے تحت ان کو وہاں سے نکالا گیا. اور ہم نے ہر موقع پہ جموں کشمیر میں جو بھی لوگ بستے ہیں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، ہر ایک سے ہم نے برادرانہ سلوک کیا ہے. اور ہماری جو فرقدارانہ بھائی چارے کی روایات ہیں ان کا کہیں بھی اور آپ کوئی نمونہ نہیں دیکھیں گے، کوئی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو جموں کشمیر میں بھائی چارے کی مثالیں ہیں. تھینک یو. اوکے، تھینک یو.